جی علامہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ لوٹا ہوا پیسہ اور ایسا پیسہ جس کے بارے میں یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کس کا پیسہ ہے، لیکن شناختی کارڈ موجود ہے لیکن بندہ وہ جا چکا ہے، بندے کو خود نہیں پتہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیسے کا پہلے حق کی ملکیت ثابت ہونا اور پھر حلال طریقے سے اس کا حاصل ہونا، اگر یہ تیقن اور یقینی ہے تو پھر تو کوئی بھی انسان اپنے اموال کو دنیا کے کسی کونے میں بھی رکھنا چاہے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں۔ صحیح۔ رہ گیا معاملہ کہ وہ مال جو حرام سے کمایا گیا ہے، شرعی طور پر مال حرام جو ہے وہ کسی کی ملکیت قرار نہیں پا سکتا۔ ٹھیک۔ لیکن مال تو ہے، مال کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو وسائل حرام سے اکٹھا کیا گیا ہے شرعی طور پر کوئی اس کا مالک نہیں ہے، اور جس کا کوئی مالک نہیں اس کا مالک اللہ ہے۔ صحیح۔ جی، جب اللہ کا مال کس نے لینا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ ان کی نیابت میں، اللہ کی نیابت میں مالک ہیں جی، اور ان کی نیابت میں آگے کیا نام ہے، حکمران ہیں۔ تو لہٰذا ایسا پیسہ کہ جس کا کوئی ولی وارث نہیں، جسے مجہول المال کہا گیا، وہ فقہا نے فتویٰ دیا کہ وہ حکومت کا مال ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی سلطنت ہے، تو وہ پیسہ اس بیت المال میں جمع اس پہ ہوگا۔ عدالت کو بھی چاہیے نا کوئی جلد ایسے از خود نوٹس لے اور ان تمام ایسے بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں فیصلہ صادر کرے۔ بالکل، دیکھو جی، یہ تو لیت العل اور ٹال مٹول کرنا تو قطعاً جائز نہیں، اور قاضی کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد فیصلہ کرے، البتہ تیقن کے بعد، جب اسے یقین ہو جائے تو پھر یہ نہیں ہے کہ انڈر پریشر یہ سفارشی فیصلے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ، دوسری بات اس وقت میں ان لوگوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے چدوریاں بھر رکھی ہیں، جن کے تہہ خانوں سے کروڑوں اربوں روپیہ نکل رہا ہے، جن کے بینکوں میں اربوں خربوں پڑے ہیں، وہ بندگان خدا، آپ نے کتنا کھانا ہے؟ ایک روٹی وہ بھی ہضم نہیں ہوتی، نیند تمہیں نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہو، حالت تمہاری یہ ہو چکی ہے۔ تو آج تم اتنا مال دنیا رکھ کے اس سے کیا حاصل کرو گے؟ وہ کس کام آئے گا؟ تو پہلے وہی حکمران اگر اپنا پیسہ واپس لے آئے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو IMF یا کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوٹا ہوا پیسہ آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی بے نامی اکاؤنٹ ہیں، بلا غیر استثناء حکومت کو چاہیے کہ ان کو خزانے میں جمع کرے۔ اس میں کیونکہ قانون موجود ہے، یہ مال حرام ہے اور مال حرام کا کوئی وارث نہیں ہے، لہٰذا اس بات کے بعد جج کو فیصلہ دے دینا چاہیے کہ یہ مال اٹھا کے خزانے میں جمع کر دیا جائے۔ تو لہٰذا اس طرح بھی یہ چیزیں ان لوگوں کو حرام سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا قاضی کے فرائض میں بھی چیز شامل ہے، حکمران کے فرائض میں شامل ہے، لیکن انسان کو خود اپنے محاسبے کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد بھی چھوڑ کے چلے گئے، وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کے آنے والے نسلیں جو وہ بھی یہی چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، وہی کفن پہن کے خالی ہاتھ جانا ہے۔ کچھ اپنے ہاتھوں سے کر کے چلے جائیں، اس ملک پہ خرچ کریں تو یقیناً قومیں جو ہیں وہ آباد ہوگی، ملک آگے ترقی کرے گا، اور یقیناً ان لوگوں کا خاتمہ بالخیر۔ جی علامہ